ہم پولیو کا ذکر کرتے صدف، اور میں غلط نہیں ہوں اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان اور افغانستان آر دا اونلی 2 countries لیفٹ جہاں پر آج بھی پولیو ایگزسٹ کر رہا ہے. اور پاکستان ہم دیکھنے کے تواتر کے ساتھ پولیو کیسز رپورٹ ہوتے جاتے ہیں. گزشتہ کچھ دنوں پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ گلگت بلتستان میں پولیو کا وہ جو ہے وائرس کی تصدیق ہوئی. اب دنیا کے زیادہ تر ملکوں سے پولیو ختم ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں پولیو بدستور خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. اگر ہم بات کریں صوبہ سندھ کی اور خاص طور پر کراچی کی، تو یہاں ہر سال ہی پولیو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اور کراچی کے مختلف یوسز، خاص طور پر اگر یونین کاؤنسل گجروں میں پولیو مہم کے باوجود پولیو وائرس ٹائپ 1 کا پھیلاؤ بہت سنگین معاملہ بنا ہوا ہے. ٹائپ 1 اٹس ویری الارمنگ. اچھا، دسمبر 2023 کے بعد سے اب تک ماحولیاتی نمونوں میں 92% پولیو وائرس پایا گیا، جن میں 30% گندے پانی کے نمونوں سے ملا. تو چلیں جی، یہ صورتحال ہے، ہم اس سے کامبیٹ تو کر رہے ہیں کافی عرصے سے، مگر اس سے مزید کیسے اس کیمپین کو، اس جنگ کو جو ہے جیتا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں ڈاکٹر خالد شفیع، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پیڈیاٹرکس، اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر جاوید علی جاگیرانی، CEO ہیں PPHI سندھ سے آپ کا تعلق ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر خالد، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بتائیے گا کہ والدین اپنے بچوں کو جو پولیو ویکسین ہے یا قطرے ہیں پلوانے میں وہ کیوں ہیزیٹنٹ ہیں؟ اب تک جو ہمارے سامنے ڈیٹا آیا ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ دیکھیے جی، پولیو پاکستان سے اس وقت ختم ہوگا جب ہمارے تمام بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہے وہ پولیو کے قطرے روٹین ویکسینیشن میں بھی پئیں اور جو مہم چلتی ہے اس میں بھی پئیں. میجورٹی جو بچوں کی ہے ہمارے ملک میں وہ پولیو کے قطرے پیتی ہے، لیکن چند لاکھ بچے پورے ملک، بڑا ملک ہے، اس میں ہر مہم میں ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے ہیں. اس کی وجہ سے پولیو کا وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے. یہ بڑا ویرولنٹ سا وائرس ہے، آسانی سے نہیں ختم ہوتا. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان والدین تک اپروچ کریں، ان کو سمجھائیں. تمام طریقے اختیار کیے جا چکے ہیں، ہر چیز زور زبردستی سے نہیں ہوتی. والدین کے ساتھ بیٹھیں، ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں بیٹھیں، بات کریں، ان کو سمجھائیں، اور پولیو کے ساتھ ساتھ ان کے جو دیگر ہیلتھ کے مسائل ہیں ان پہ بھی توجہ کریں. ایک جو ہمارے یہاں لوگوں میں آبجیکشن سا آتا ہے، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں پولیو قطرے پلانے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اور بھی تو بیماریاں ہیں، اور بھی تو مسائل ہیں. اس پہ آپ لوگوں کا فوکس کیوں نہیں ہے؟ اس کا فوکس ہے. اس کے فوکس کے لیے اسپیشلی سندھ گورنمنٹ نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جسے کہتے ہیں انٹیگریٹڈ سروس ڈیلیوری. جو 15 یونین کونسلز ہیں ہائی رسک، جہاں پہ پولیو کے زیادہ ماحولیاتی نمونے مثبت پائے گئے تھے، وہاں بھی پروگرام شروع کیا گیا. وہاں پر جو والدین ہیں ان کو پولیو کی طرف راغب کرنے کے لیے، دوسری ویکسینیشن کے راغب کرنے کے لیے ان کی دیگر چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. جیسے ایک ماں بچے کو لے کر آتی ہے، بیمار بچے کو، اس بچے کی بیماری کا بھی علاج کیا جاتا ہے وہاں پر. یہ 15 یونین کونسل میں ہو رہا ہے یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی صحت کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ٹیکے کتنے لگے ہیں، پولیو کے قطرے اس نے پیے نہیں پیے، اس کی ماں کی صحت کیسی ہے، اس کی ماں کی ہائیجینک پریکٹسز کیسی ہیں. ان کو دوائی دینے کے علاوہ ان چیزوں پر بھی توجہ دی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ سروس ڈیلیوری. اور ساتھ ساتھ ماں کو کچھ مشورے بھی دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ بچوں میں 2 سال کا وقفہ ہونا چاہیے تاکہ ماں صحت مند ہو، بچے صحیح پیدا ہوں، ماں کی خوراک کیا ہونی چاہیے. ان تمام چیزوں کو سامنے جب رکھا جاتا ہے تو بڑی مثبت نتائج آتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو میرا ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے، میرا ڈاکٹر ہے، میری نرس ہے، اس کو صرف پولیو کے قطرے یا ویکسین پلانے سے نہیں ہے کہ اپنا کام پورا کرنا ہے، اس کو میرے بچے کی صحت سے انٹرسٹ ہے. دیکھیں، پولیو یا دیگر بیماریوں کا خاتمے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ اپنے بچوں کو صحت مند رکھنا، ان کو بری چیزوں سے بچانا، ان کی صحت کو خراب ہونے سے بچانا. تو پولیو ٹھیک ہے، ایک ہمارا لینڈ مارک ہے، ایک مائل اسٹون ہے کہ ہم نے پولیو کو ختم کرنا، ساری دنیا سے ختم ہو گیا. صرف پولیو کا خاتمہ ہماری منزل نہیں ہے. ہماری منزل ہے صحت مند معاشرہ تشکیل دینا، اپنے بچوں کو صحت مند رکھنا، مائیں صحت مند ہوں، بچے صحت مند ہوں، بیماریوں سے بچیں. وہ بیماریاں جن سے بچنا انتہائی آسان ہے، جس کے لیے زیادہ ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں سگڑ پن، ایک اردو کا بہت اچھا لفظ ہے، ماؤں میں وہ شعور پیدا کرنا. اسی لیے سندھ گورنمنٹ میں جو ISD انٹیگریٹڈ سروس ڈیلیوری پروجیکٹ شروع کیا ہے، یہ ایک جسے کہتے ہیں رول ماڈل کے طور پہ کام کر رہا ہے. اور جیسے جیسے اس کے نتائج بہت حوصلہ افزا ہوں گے، یہ چیز پورے ہیلتھ سیکٹر میں، پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، عوام تک جائیں گے. لولی. جاوید علی جاگیرانی صاحب، PPHI بہت وسیع نیٹ ورک ہے، تو ہم ذرا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس منصوبے میں کس طرح تعاون کر رہے ہیں اور اس سے کمیونٹیز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تھینک یو جی. PPHI جیسے آپ نے کہا، ویسے تو ہمارا نیٹ ورک پوری سندھ میں ہے، جو بھی ڈسٹرکٹس ہیں. اس میں جو مین انٹرونشن پولیو میں تو ہم ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اور اس کے بعد جو اس سے ریلیٹڈ جو مین بعد میں جب یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پولیو کا ایک کاز تو اوبیسلی ایک وائرس ہے ہی ہے، لیکن جنرلی ایون جب بعد میں پتہ چلا کچھ ایسے کیسز بھی ہمارے پاس آئے جو
पोलियो इवन वैक्सीन पिलाई हुई थी, तभी भी जो बच्चे थे वो देवर अफेक्टेड विद पोलियो वायरस। तो पता चला कि मेनली जो मेल न्यूट्रिशन जो हम कहते हैं स्टंटिंग, जो ग़िज़ाई खुराक की कमी की वजह से वो जो बच्चे अफेक्टेड होते हैं, तो इवन वो अगर पोलियो की वैक्सीन पीते भी हैं तो उसका कोई असर नहीं होता। तो ये एक बड़ी जो है सीरियस एक हकीकत थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ने कराची में, क्योंकि कराची में 15 ऐसी यूनिट काउंसिल्स हैं जिसको हम सुपर हाई रिस्क यूसीज कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2-3 मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है काफ़ी बाहर से, अफ़गान पॉपुलेशन है, हार्ड कोर पॉपुलेशन है, हार्ड कोर एरिया है, इलिटरेसी है, हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं। इसी वजह से उसको उन 15 यूनिट काउंसिल्स को कैटेगराइज किया गया एज अ सुपर हाई रिस्क यूसीज। उसमें जो अप्रोच जनरली जो हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो अडॉप्ट करता है वो थोड़ी एक्टिव एंड एग्रेसिव होती है। वहाँ पर PPHI को वी एज एन इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर, वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो ISD जो प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट में लॉन्च किया यूनिसेफ की सपोर्ट से, दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी, PPHI उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसका डॉक्टर साहब ने ब्रीफ किया, मेन पर्पस भी यही है कि आप सिर्फ पोलियो को एज इंडिविजुअल सेपरेट आप एक प्रॉब्लम ना देखें, उसको आप देखें एज ए क्यूमुलेटिव एंड इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम। एंड दैट प्रॉब्लम ऑब्वियसली जो एक इस तरह का हो जो इंटीग्रेटेड मल्टीपल इश्यूज से रिलेटेड हो, आप उसको तभी एड्रेस कर सकते हैं जब आप उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जाएं, विच मीन्स आपकी हेल्थ फैसिलिटी पे जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो उन 5-15 जो हाई रिस्क यूनिट काउंसिल्स हैं वहाँ पर आप एक कंपोजिट पैकेज दें जिसमें जब वो बच्चा आए तो ना सिर्फ पोलियो की वैक्सीन उसको पिलाई जाए, बल्कि उसकी अगर वो मेल न्यूट्रिशन अफेक्टेड है तो उसको आप वो कमोडिटी भी दें, वो जो हम उसको पाउडर देते हैं, एक फूड देते हैं, उसको थेरापेटिक फूड कहते हैं, काफ़ी कास्टली आइटम होता है, ताकि वो बच्चा उस मेल न्यूट्रिशन से निकल आए, नंबर 1। नंबर 2, उसको हम एजुकेट भी करें उसकी पेरेंट्स को कि आप जो सैनिटेशन है वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जाएं, वैसा ना हो कि आप लेट से पोलियो वैक्सीन भी पी लें, आप फूड भी ले लें, लेकिन अगेन आपके घर में प्रैक्टिसेस वही होंगी, आप साफ़ हाथ नहीं करेंगे व्हाटएवर, तो अगेन आप रिस्क पे होंगे उस पोलियो जो है उस डिजीज़ उस वायरस के ऊपर। तो इस वजह से इट हैज़ ब्रॉट सम वेरी गुड रिजल्ट्स, क्योंकि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ गए हैं उन 15 हाई रिस्क यूसीज में। थर्ड इसका कंपोनेंट है एजुकेशन एंड बिहेवियरल चेंज। वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस वक्त भी पोलियो इरेडिकेशन में है वो बिहेवियरल है। आपको पता होगा ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्यूज़ आते हैं, लोग पिलाते नहीं अपने बच्चों को, तो ये अगेन इट इज़ निगलेक्टेड। लेकिन अभी ये सेंसिटाइज हुए हैं, तो इस इंटीग्रेटेड अप्रोच में फिर हम PPHI ऑब्वियसली हमारे आउटरीच विद अदर पार्टनर सपोर्ट, हम लोगों को, उनके पेरेंट्स को कम्युनिकेट, उनकी बिहेवियरल चेंज करते हैं, डीप रूटेड उनके सोशल जो हैबिट्स हैं उनको हम ट्रांसमिट करने की और उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इसका आप कह रहे हैं पॉजिटिव एक आउटकम आ रहा है? काफ़ी पॉजिटिव आउटकम आया है। हमारी टीम्स दे आर मतलब इतनी दिन रात मेहनत करती हैं, बट देयर हैज़ बीन अ वेरी गुड इनकरेजिंग रिजल्ट आउट ऑफ इट। पाल साहब, एक चीज़ जो मैं आपसे पहले भी जब बात कर रही थी, हमारे यहाँ लोगों में अभी तक ये कॉन्सेप्ट है कि जी एक ही बार पोलियो के कतरे पीने होता है, तो ज़रा ये लोगों को क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि जब बार बार टीम जाती हैं तो वो ट्रस्ट जो है ना उनका, वो वहाँ पे शटर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, लोगों की बात भी एक हद तक ठीक है, इसे कहते हैं कम्युनिटी फटीक। थक जाते हैं लोग ना, पिला के, पिलाने वाले भी थक जाते हैं। देखिए हकीकत जो है ये है, हमारा जो EPI के प्रोग्राम है उसमें बच्चों को पैदाइश पे पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, इसके बाद 3 दफ़ा बच्चों को पोलियो कतरे 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पिलाए जाते हैं। 14 हफ्ते के पोलियो का एक इंजेक्शन लगता है और 9 महीने की उम्र में एक पोलियो का इंजेक्शन लगता है। ये तो रूटीन प्रोग्राम है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के 70% के लोग करीब ऐसे हैं बच्चे जिनको ये वैक्सीन का प्रोग्राम वो पूरा अवेल करते हैं, मतलब 30% रह जाते हैं, मिस करते हैं। अच्छा, इसके बाद घरों पे जा जाके पोलियो कतरे पिलाने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर हमारा वैक्सीन का प्रोग्राम लोग प्रॉपर तरीके से अमल कर रहे होते। अब बार बार पोलियो कतरे पिलाने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही है, वरना मुल्क में 2 मुहिम अगर 2-3 साल अच्छी चल जाएँ तो पोलियो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से कुछ बच्चे जिनको पोलियो के कतरे जो नहीं पीते हैं, जिनके वालिदैन इनकारी होते हैं किसी भी वजह से, वो पोलियो की ट्रांसमिशन होती रहती है। पोलियो का वायरस ट्रांसमिट बहुत तेज़ी से होता है। हमारे यहाँ सफाई सुथराई की सूरत हाल अच्छी नहीं है, हमारी अपनी हाइजीनिक प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। वो जैसे जाकिरानी साहब ने कहा कि हाथ धोना नहीं है, वॉशरूम का प्रॉपर इस्तेमाल करना नहीं है, सीवरेज का वाटर पीने के पानी से मिल जाता है। नतीजा ये होता है कि बच्चा जिसको पोलियो के जरासीम होते हैं उसके स्टूल में, फुजले में खारिज होते हैं जरासीम, वो पीने के पानी में मिक्स होते हैं, दूसरे बच्चों को पोलियो का वायरस सर्कुलेट कर रहा है। ये हर जगह में बार बार नहीं पोलियो कतरे पिलाए जाते हैं, पूरे मुल्क में मुहिम 2 या 3 दफ़ा चलती है। लेकिन जिन इलाकों में पोलियो का वायरस मिलता है
وہاں پر لگاتار مہینے مہینے 2-3 مہم چلانی پڑتی ہیں. یہی بات ہے جو ہیلتھ کیئر ورکرز کو لوگوں کو سمجھانی ہے, اور ہمارا یہی ہے کہ ہم پولیو ضرور ختم کریں. یہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے, یہ واحد بیماری ہے دنیا سے ختم ہو جائے گی, اس کے بعد دنیا اور بیماریوں کو ختم کرنے کی طرف چلے گی. یہ ہیومینٹی کی بات ہے, انسانیت کی بات ہے. لاکھوں بچے معذور ہوتے تھے پولیو سے ایک زمانے میں, اب نہیں ہوتے ہیں. اب کیس چند ہیں, لیکن چند کا مطلب ہے کہ وائرس ابھی زندہ ہے, ہمیں وائرس کو ختم کرنا ہے. ختم کرنے کے لیے بہرحال ابھی ہمیں مزید محنت کرنی پڑے گی. مزید محنت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ہمیں یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ہم صرف پولیو کے قطرے پلانے والے نہیں, ہم اس کے بچے کے محافظ ہیں. محافظ ہیں, اس کے بہترین مستقبل کے, اس کے صحت مند مستقبل کے محافظ ہیں. جاگیر رانی صاحب, آپ کو پیغام دینا چاہیں گے آپ ہمارے ویورز کو پولیو کے حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ جی. پیغام وہی ہے, سیم ہے, خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے جو بیسیکلی ضامن ہیں اپنے بچوں کی صحت کے لیے. آبویسلی اللہ تعالیٰ نے جب اولاد دیتا ہے, بچے دیتے ہیں, تو ایک انڈائریکٹ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے ان کے والدین کے اوپر کہ ان کو تحفظ دیں, ان کو تعلیم دیں, ان کو بڑھائیں, صحت دیں ان کو. تو یہ ایک جو ہے مورل آبلیگیشن بن جاتی ہے, ایک ریلیجس آبلیگیشن بن جاتی ہے. میرا پیغام یہ ہوگا کہ اس کو وہ احسن طریقے سے پورا کریں جو ہے, اور اس کو آبویسلی تعاون کر کے, جو ہماری ٹیمز ہیں, جو پی پی ایچ آئی کی ٹیمز ہیں جو جاتی ہیں, ان سے تعاون کر کے نمبر 1. نمبر 2, جو بھی آپ کے علاقے میں پی پی ایچ آئی کی جو اسپتال ہے, ہیلتھ فیسلٹی ہے, یا گورنمنٹ کی گورنمنٹ جو آپریٹ کرتی ہے اس کی ہیلتھ فیسلٹی ہے, اسپتال ہے, وہاں پر جا کے پرٹیکولرلی جو 15 کراچی میں جو یہ ہائی رسک یوسیز ہیں وہاں پر جا کے مستفیض ہوں, اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس پلائیں. وہاں پر آپ اگر بچہ اسکریننگ کریں گے, اگر وہ خوراک کی کمی کا شکار ہے تو آپ کو فوڈ بھی دیں گے, وہ ان سے لیں, وہ آپ اپنے بچے کو دیں ایک جذبے کے ساتھ اور ایک اسپرٹ کے ساتھ, تاکہ ہم ایز اے نیشن اس موذی بیماری جو بھی اس پولیو بیماری کو ہم جو ہے ختم کر سکیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ جاوید صاحب, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد ساتھ تھے. اور جناب کوشش ہماری یہ ہے, اور بار بار ہم اس ایشو کو اس لیے بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ آپ میں اویئرنیس آئے اور پولیو جیسے مرض سے نجات حاصل